لکھا ہے چھوٹ کے یثرب میں جب حرم آئے، لکھا ہے چھوٹ کے یثرب میں جب حرم آئے، سروں کو پیٹتے باست غم و علم آئے، بپا تھا غل حرم سید امم آئے، بیان کرتے تھے سجاد رو کے ہم آئے، تو بیٹھے تمام کنبے کو مقتل میں کھو کے آئے ہیں، بجائے تحفہ 72 کا داغ لائے ہیں، اور مدینے والوں ہمیں کربلا نے لوٹ لیا، یتیم میں ہوا بابا ہوئے شہید جفا، ہوئے اسیر ستم اہل بیت واویلا، برے نہ پا مجھے تا شام لے گئے آدا، جو تھمتا تھا تو جفا آشکار ہوتی تھی، کہ پشت دروں سے میری فگار ہوتی تھی، اور گئے رسول کے روزے پہ جس گھڑی سجاد، لپٹ کے قبر مبارک سے تب یہ کی فریاد، خبر ہے آپ کو بھی ہم پہ کیا ہوئی بیداد، کہ دوپہر میں ہوا سارا گھر کا گھر برباد، بھئی تمہاری آل پہ رنج و علم کثیر ہوئے، حسین قتل ہوئے اور حرم اسیر ہوئے، بھئی چلے مکان کو روتے امام جن و بشر، تمام قافلہ تھا ساتھ ساتھ نوحہ گر، وفور غم ہوا دیکھا جو خانہ سرور، اداسی چھائی ہے خاک اڑ رہی ہے ڈیوڑی پر، یہ غیر حال ہوا غم سے جان کھونے لگے، امام دیکھ کے سنسان گھر کو رونے لگے، لکھا ہے شوہر زینب کمال گھبرائے، حضور حضرت سجاد نامور آئے، زباں پر یہ شکایت کے کلمے وہ لائے، نثار آپ پہ میں اے حسین کے جائے، پھپھی نے آپ کی چھوڑا میری رفاقت کو، ہوا علیل نہ آئے مگر عیادت کو، اور یہ سن کے گھر میں گیا دل بھرے شہ اکرم، یہ دیکھا بھائی کو روتی ہیں زینب پرغم، کہا پھپھی سے یہ سجاد نے بچشم نم، تمام عمر اگر روئے ہیں تب بھی ہے کم، یہ در آپ نہ جی سے کہیں گزر جائے، یہ ڈر ہے آپ نہ جی سے کہیں گزر جائیں، خدا نخواستہ فرتے قلت سے مر جائیں، اٹھا کے سر کو لگی کہنے دختر حیدر، میں چھوٹ جاؤں اس آفت سے موت آئے اگر، تمہیں بتاؤں کہ دل کو قرار ہو کیوں کر، گئے جہان سے 18 سال کا اکبر، حساف اماں کا سب گھر کا گھر نہ روؤں میں، گئے حسین کٹے حسین کا خنجر سے سر نہ روؤں میں، بج اپنے لاڈلوں کی خوابگاہ آئی نظر، کری زمین پہ غشق کھا کے خواہر سرور، جب آیا ہوش تو چلائی پیٹ پیٹ کے سر، کہاں ہو اون و محمد دکھاؤ شک آ کر، پھر اجڑے گھر میں یہ تقدیر مجھ کو لائی ہے، اور گلے سے لپٹ تم آ کر کے مادر، گلے سے لپٹ تم آ کر مکھ مادر آئی ہے، یہ بین کرتی تھی اور روتی تھی وہ سینہ فگار، زمین لرزتی تھی ظاہر تھے حشر کے آثار، کہ آئے شوہر زینب وہاں بحال زار، مجاز پوچھنا کی بات ان سے کچھ زنہار، سہے تھے صدمے یہ صدمے جو بنت حیدر نے، یہ حال تھا کہ نہ پہچانا ان کے شوہر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یہ فیصلہ ہے رب کا. ارشاد ہے کہ ہر انسان قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اور امام اسے کہتے ہیں جس کے قبض قدرت میں کائنات کی ہر شے ہو. امام زمانے میں ایک ہوتا ہے. امام صادق ہوتا ہے. امام عالم ہوتا ہے. امام عادل ہوتا ہے. امام شجاع ہوتا ہے. امام صابر ہوتا ہے. گویا ہر صفت کمال امام کے اندر ہونی چاہیے جو امام برحق ہوتا ہے. جب امام سے پوچھا گیا آقا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ امام برحق ہے یا نہیں ہے، تو امام نے فرمایا کہ اس سے جس زبان میں گفتگو کی جائے اسی زبان میں جواب دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کسی مرحلے پر یہ نہ کہے کہ یہ زبان مجھے نہیں آتی، یہ لینگویج مجھے نہیں آتی، یہ لغت مجھے نہیں آتی، اس لیے کہ جسے نہ آئے وہ جاہل ہوتا ہے اور جاہل امام نہیں ہوتا. اور یہ شرف ہمیں ملا ہے کہ ہم نے کسی دور میں کسی جاہل کو اپنا امام نہیں مانا. نہ ماننے کی صورت میں ظلم و ستم ہوئے، جبر و زیادتی ہوئی، جلا وطن کیے گئے، علاقہ چھوڑنا پڑا، لیکن ہم نے اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑا. حالات جو بھی رہے ہوں اپنی جگہ پر، لیکن ہمارا عقیدہ، ہماری بنیاد یہی تھی کہ ہم جاہل کو امام نہیں مانیں گے، اور اسے بھی ہم امام نہیں مانیں گے کہ جس کا حسب و نسب اچھا نہ ہو. ہم نے جسے امام مانا ہے ان کے دامن پہ ترک اولا کا بھی دھبا نہیں ہے. ان کا دشمن بھی ان کے کردار کی گواہی دیتا ہے. اور مولا نے فرمایا الفضل ما شہدت بہی الاعداء، فضیلت وہی ہے جس کی گواہی تمہارا دشمن دے. میرے عزیزو، اس عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ مسلسل مجلسوں کو سماعت کیا، اور آپ نے دیکھا کہ ہمارا ہر امام اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے عہد میں، اپنے اپنے زمانے میں سب سے افضل بھی ہے، سب سے اعلیٰ بھی ہے، سب سے اشرف بھی ہے. عبدالعزیز بنی امیہ میں ایک خلیفہ گزرا ہے. اس نے کچھ لوگوں کو بلایا، لوگ آ گئے. خلیفہ نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ
کہ کائنات میں سب سے افضل اور اشرف کون ہے؟ تو جو لوگ بیٹھے تھے کہ سرکار آپ کے ہوتے ہوئے آپ ہی افضل ہیں اور آپ ہی اشرف ہیں، آپ سے افضل کون ہوگا؟ اور ویسے بھی جب عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو چاپلوسی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ افضل ہیں، جب وہ تو اس لیے کہہ رہے تھے یہ خوش ہوگا، اور خوش ہوگا تو نظر کرم ہوگی کہ آپ افضل ہیں۔ تو عبدالعزیز کہتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ اب لیجیے، وہ تو خوش کرنے کے لیے کہا تھا، تو ناراض ہو گیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کہ میں بتاؤں کون افضل ہے؟ کہ آپ ہی بتائیں۔ کہ سب سے افضل ہے حسین کا بیٹا سجاد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ امام کا فرزند سید سجاد سب سے افضل ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ سب سے افضل، اس نے دلیل دی، اور دلیل آپ تک پہنچنی چاہیے عبدالعزیز کی۔ کہا سب سے افضل سید سجاد اس لیے ہیں کہ دنیا چاہتی ہے ان کے شجرے میں داخل ہونا، وہ نہیں چاہتے ہیں کسی کے شجرے میں جانا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ خواہش دنیا کی کہ اس میں آئے، ان کو خواہش نہیں ہے کہ وہ جائیں۔ یہ عبدالعزیز۔ اچھا، اب یہ جب تاریخ آپ پڑھیں گے تو اس کے لیے یہ ملتا ہے کہ یہ اوروں سے اچھا تھا، یہ اوروں سے اچھا تھا۔ اب اوروں سے اچھا آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، کہ وہ جو فجر کی 4 پڑھانے والے ہیں سب سے یہ اچھا تھا۔ اور جب اس کی اچھائی مورخین نے تحریر کی تو اس میں یہ لکھا کہ اس نے جو مولا علی پہ سب و شتم ہوتے تھے اس کو بند کرایا۔ اچھا تھا، بند کرا دیا۔ شریف تھا اس لیے بند کرایا، شریف تھا اس لیے بند کرایا۔ تو پھر جس نے شروع کرایا تھا، اگر بند کرانے والا شریف ہے تو شروع کرانے والا شریر ہے، اگر بند کرانے والا اچھا ہے تو شروع کرانے والا برا ہے، اگر بند کرانے والا عادل ہے تو شروع کرانے والا ظالم ہے۔ مجلس وہیں پڑھ رہا ہوں، اذا خانہ بھی وہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، تو اتنی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، آپ متوجہ رہیں۔ کیا کہا؟ اس لیے بند کرایا کہ وہ اچھا تھا۔ تو اگر بند کرانے والا اچھا ہے تو پھر شروع کرانے والا برا ہے، اب کوئی بھی ہو۔ لیکن بات دراصل یہ نہیں ہے، اس کا سبب ہے کہ بند کیسے ہوا۔ تو تاریخ نے لکھا کہ جب یہ خلیفہ ہوئے اور مسند خلافت پہ بیٹھے تو انہیں مسلمان بنانے کا بڑا شوق ہے۔ ہم نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ ان کو یہی شوق ہے، ورنہ یہاں آنے والوں کے شوق بھی بڑے الگ الگ ہیں، کہ ان کو مسلمان بنانے کا شوق ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ ایک دن ایک یہودی نوجوان آیا، دیکھا یہودی ہو؟ کہا جی سرکار یہودی ہوں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ ہمیں مشرب با اسلام فرما دیں، آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیں۔ مسکرا کے کہنے لگے ہم تو بیٹھے ہی اسی لیے ہیں، کون سا بڑی مشکل ہے، تو پڑھاتے ہی ہیں کلمہ۔ وہ یہودی نوجوان ان کے سامنے ہے اور یہ اس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ کلمہ پڑھانے میں گھنٹہ 2 گھنٹہ تھوڑی لگتا ہے۔ انہوں نے پڑھایا، اس نے پڑھا۔ کہا ہو گئے مسلمان؟ کہاں پکے مسلمان ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں، کلمہ پڑھ لیا، اب مشرف با اسلام ہو گئے، اور آپ کو دولت اسلام مل گئی، اب آپ کو نعمت اسلام مل گئی ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ جس دن وہ اسلام لایا، یہودی نوجوان مسلمان ہو گیا، جس دن وہ اسلام لایا وہ دن ہے جمعرات کا، اور جمعرات کے بعد جو دن آتا ہے، بولیے ہم اسی لیے آسان پڑھ لیں کہ آپ بولیں جو تھکے ہیں، جمعرات کے بعد جو دن آتا ہے جمعہ،
بدھ کبھی کبھی آتا ہے نا بھائی. بدھ کے بعد جمعرات، جمعرات کے بعد جمعہ، تو جمعرات کے بعد جمعہ. جمعے کو ہوتی ہے نماز جمعہ، اور نماز جمعہ ہندوستان سے کوئی عالم نہیں پڑھانے جاتا تھا. یہی حضرت جنہوں نے کلمہ پڑھایا تھا یہ جمعہ بھی پڑھاتے تھے. اور جمعے میں یہ تھا کہ جب تک اہل بیت کی گستاخی نہ ہو جمعہ مکمل نہیں ہوتا. برسوں تک ممبروں سے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ تمہارا ایکشن تھا. اب قیامت تک ہم علی علی کریں گے، یہ ہمارا ریئیکشن ہے. ہم سے پوچھتے ہو نا کب تک کرو گے، تو تم نے کب تک کیا کر رہے. جمعہ ہوتا ہے، جمعے میں دیکھیے بہت آسان مجلس پڑھ رہا ہوں، اسی لیے واقعہ چھیڑا ہوں کہ آپ سوئے نہیں. آپ کو جگانا بھی ہے، بہلانا بھی ہے، سنانا بھی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، یہی امتحان خطابت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو جمعرات کے بعد جو دن آتا ہے، بولیے جمعہ آتا ہے. جمعے کو ہوتی ہے نماز جمعہ. خلیفہ وقت ان کو جمعہ پڑھانا ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے، جمعہ بھی پڑھائیں گے. جب جمعے کا وقت ہوا تو اچھا وہ تو نیو مسلم ہے نا، نیو جمعرات کو کلمہ پڑھا ہے، رات گزری ہے شب جمعہ، اور جمعے کے دن یہ بھی غسل وغیرہ کر کے، جمعے کا غسل کر کے، جنت الفردوس لگا کے، ہاں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں خوشبو. ہاں یہ مذاق میں نہ لیجئے گا، یہ مستحب ہے خوشبو لگا کے نماز پڑھنا. ہاں یہ نہ سمجھیے گا. اور خوشبو وغیرہ لگا کے یہ بھی جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلا. سینئر نمازیوں نے ویلکم کیا. اس جملے پہ میں داد چاہ رہا تھا لیکن آپ نے دی نہیں، کوئی بات نہیں. ایک بات یاد رکھیے، سینئر نمازی سمجھ گئے؟ سینئر نمازیوں نے ویلکم کیا. اچھا اب آپ ایسے نہیں سمجھے کہ تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بہت بہترین ذہن میں آ رہا ہے، اسے سن لیجئے. دیکھیے وہ عبادت کسی کام کی نہیں ہے جس کو کرنے کے بعد تمہیں غرور آ جائے. اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو تمہیں مغرور کر دے. سمجھ رہے؟ اچھا ہم نے کیا ہے، بڑا اچھا کام ہے، غرور آیا تو بیکار ہے. نمازی تھے پرانے، ہوتے ہیں نا نمازی، پرانے نمازی پہلے سے. اچھا یہ کون آیا؟ نیا نیا کوئی آتا، لوگ دیکھتے ہیں نا، دیکھتے ہیں نا. دیکھا ضرور کریے، آنکھوں پہ تو میں پابندی نہیں لگا کوئی نیا ہے، لیکن حقارت کی نظر سے نہ دیکھیے گا کسی آنے والے کو. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کوئی جمعے میں آئے، مجلس میں آئے، چاہے سال میں ایک مرتبہ آئے، چاہے 2 سال بعد آپ دیکھیں، تو کبھی یہ خیال نہ ہے کہ بھائی پرانا تو میں ہوں، یہ تو ابھی ابھی آیا ہے. ہو سکتا ہے اس کا ابھی ابھی آنا تمہارے سب پہ بھاری ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. شیخ صدوق نے یہ لکھا کہ ایک مسجد میں نمازی تھا، شیخ صدوق علیہ رحمہ، معتبر نام، اور ایک پہلی بار مسجد میں آیا. تو ایک عابد صاحب مسجد میں تھے، عبادت کرنے والے، پہلے سے مستقل عبادت کرتے تھے. وہ بیچارہ پہلی مرتبہ 40-50 سال کی عمر پہلی مرتبہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے. وہ جو بچپنے سے نماز پڑھنے والے تھے انہوں نے اسے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا یہ تو ابھی آیا، نمازی تو میں ہوں، کوئی نماز میری قضا نہیں ہے، یہ ابھی آ رہا ہے، پوری زندگی گزار کے آ رہا ہے. اچھا وہ جو آ رہا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو، کہتے ہیں میرے اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میرے مالک میرے گناہوں کو معاف کرنا، تیرا نمازی بندہ تو یہ ہے. بات ہو گئی ہے اگر آپ بیدار ہوتے. وہ جو پرانا نمازی تھا اسے دیکھ رہا ہے حقارت کی نظر سے، وہ گنہگار جو پہلی بار آ رہا ہے اسے دیکھ رہا ہے عزت کی نظر سے. امام فرماتے ہیں کہ دونوں مسجد سے جب نکلے تو مومن فاسق بن گیا، فاسق مومن بن کے نکلا. ایک صلوات پڑھے محمد والے.
اچھا آج آپ لوگ بیٹھ بھی گئے بہتر، تھوڑا سا ادھر آ جائیں، تھوڑا اچھا لگے، صلوات پڑھ کے محمد دیکھیں۔ اچھا تو اب یہ مسجد کی طرف پہنچا تو سینئر نماز ویلکم، آئیے آئیے الحمدللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ طیب اللہ، ہوتے نا ویلکم والے جو کلمات ہیں، سبحان اللہ کیا کہنا، آئیے آئیے، اور آپ سے یہی امید تھی، ماشاءاللہ آپ نے دین حق کا قبول کر لیا، آپ مشرف با اسلام ہو گئے، آپ کو اسلام جیسی نعمت مل گئی، اور آپ سے یہ امید تھی، اور آپ کا مقدر اور آپ کی قسمت اور آپ کی بلندی، یہ وہ سمجھتے ہیں نا، بالکل ایسے ہی سمان عزت ویلکم ہوا جیسے کوئی اپوزیشن سے ٹوٹ کر آتا ہے۔ دیکھیں اب آپ ایسے بھی نہ بنے کہ کچھ جان نہیں رہے ہیں میرے بھائی، جانتے ہیں نا جب کوئی وپکش سے دوسرے خیمے سے اپوزیشن سے ٹوٹ کر آتا ہے، ویلکم ہوتا ہے نا، آنر ملتا ہے، سمان ملتا ہے، منسٹری بھی ملتی ہے، چیف منسٹری بھی ملتی ہے۔ اب اتنے بھی آپ میڈیا میں تو دیکھ ہی رہے نا، دنیا جان رہے نا، ملتا کیوں کہا ادھر سے، اب وہ یہودی تھا اب ادھر آیا، آئیے آئیے جزاک اللہ، اسے پہلی صف میں بٹھا دیا، بیٹھ گیا، نیا مسلمان، کل کی بات ہے، آج جمعے میں آ گیا، صف اول میں بٹھایا، بیٹھ گیا، حضرت نے خطبہ شروع کیا۔ اچھا خطبے میں انہی کی برائی، ابو طالب ایسے تھے اور وہ تھے اور علی یہ تھے اور کلمہ نہیں پڑھا، کان میں کہا اور یہ کہا اور وہ کہا، ان کی برائیاں یہ کر رہا ہے، یہ بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا ہے جن کی تاریخ پڑھ کے اسلام لایا، انہی کیریکٹر سے امپریس ہو کر میں نے اسلام تو ایکسپٹ کیا ہے، اور انہی کے خلاف کیا کہہ رہا ہے، یہ پریشان ہو گیا۔ جمعہ ختم ہوا، لوگ گئے اپنے گھر، یہ چلا ان کے پیچھے۔ اچھا مڑ کے دیکھا، پہچان لیا، کل ہی کلمہ پڑھایا تھا، کہا گھر جاؤ، جمعہ پڑھ لیا، گھر جاؤ، حاکم ہے، خلیفہ ہے، امیر ہے، بادشاہ ہے، گھر جاؤ، کلمہ پڑھ لیا، جمعہ بھی پڑھ لیا، گھر جاؤ۔ کہتا سرکار آپ نے احسان کیا، مسلمان بنایا، ایک احسان اور کریں۔ کہا وہ کیا؟ کہا آپ مجھے اپنا داماد بھی بنا لیں، آپ مجھے اپنا، اس کے حوصلے کی داد دیجئے، ایک نارمل آدمی ہے، خلیفہ وقت سے کہہ رہا ہے، نہیں محسوس کیا جب دل میں علی ہو تو ڈر نہیں ہوتا، کہا مجھے اپنا۔ انہوں نے اسے غیظ و غصے کی نظر سے دیکھا سر سے پیر تک، اور دیکھ کر کہنے لگے میں تجھے اپنا داماد بناؤں۔ دیکھیے لفظوں میں، واقعات میں لفظیں ہوتی ہیں، لہجہ نہیں ہوتا، لہجہ ہمیں کریٹ کرنا پڑتا ہے اور آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ کس لہجے سے کہا ہوگا۔ کہا میں تجھے اپنا یعنی کہا تم، کہا میں، کہا تیری حیثیت، یہی ہے نا، میں تجھے اپنا داماد بناؤں۔ کہتا کیوں، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں مسلمان نہیں؟ اچھا یہ کیسے کہ نہیں کلمہ خود ہی پڑھایا ہے؟ نہیں مسلمان تو ہے، مسلمان ہے، لیکن میں تجھے اپنا داماد نہیں بناؤں گا، نہیں بنا سکتا۔ کہا اتنی جلدی بھی نہیں ہے، 3 دن بعد جواب دے دینا، اگلے جمعے کو جواب دے دینا۔ کہا نہیں، فائنل ڈیسیژن ہے، میں تجھے اپنا داماد نہیں بنا سکتا۔ ہم مسلمان کا نہیں، مسلمان تو ہے، لیکن میں تجھے اپنا داماد اس لیے نہیں بنا سکتا کہ تیرا باپ مسلمان نہیں ہے، اس لیے نہیں بنا سکتا کہ تیرا باپ مسلمان نہیں ہے۔ کہتا حضرت معاف کریے گا، آپ کی بیٹی میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں، باپ کے لیے تھوڑی مانگ رہا ہوں۔ باپ تک کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میرا معاملہ ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ کہا نہیں، میں کافر باپ کے مسلمان بیٹے کو اپنا داماد نہیں بنا سکتا۔ پھر سن لیجئے، کافر باپ کے
مسلمان بیٹے کو اپنا بات تو ہو گئی ہے نا، تو کہا کہ جب نہیں بنائیں گے تو میرے 2 سوال ہیں، ان کا جواب دے دیں۔ کہا آپ کون سا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ آپ افضل ہیں یا اللہ کا رسول؟ آپ افضل ہیں اللہ کا رسول؟ کہا کیسی بیوقوفی کا سوال کر رہا ہے، کہاں اللہ کا رسول، کہاں بندے فضول ہے؟ وہ نور علی نور، ہم نور سے بہت دور۔ کہا آپ سے رسول اللہ افضل؟ کہا بے شک۔ کہا میرا دوسرا سوال، آپ کی بیٹی افضل ہے یا رسول پاک کی؟ کہتا ہے کہاں رسول پاک کی بیٹی، کہاں میری بیٹی، وہ باغ جنا کا پھول، یہ شام کی گلیوں کی دھول۔ کہتا ہے آپ سے رسول اللہ افضل، آپ کی بیٹی سے رسول پاک کی بیٹی افضل، پھر بھی آپ مجھے اپنا داماد نہیں بنا رہے ہیں، پھر بھی آپ مجھے اپنا داماد نہیں بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا باپ کافر۔ تو حضرت بد اس کا جواب دے دیجئے، افضل رسول نے اپنی افضل بیٹی کافر کے بیٹے کو کیوں دے دی؟ افضل رسول نے افضل بیٹی کافر کے بیٹے کو کیوں دے دی؟ کہتا کون کہتا ابو طالب کافر تھے؟ کون کہتا ہے؟ تو محسن اسلام تھے، ناصر رسول تھے، محافظ رسول تھے۔ کہ حضرت ابھی خطبے میں مسجد میں آپ ہی فرما رہے تھے، میں سن رہا تھا۔ کہا نہیں نہیں نہیں، وہ تو محسن اسلام تھے، ناصر رسول تھے۔ کہتا بھیا عجیب مسلمان ہو، اپنے گھر میں سچی بات، اللہ کے گھر میں جھوٹی بات۔ اعلان ہوا آج سے یہ بدعت، اس لیے کس کس کو جواب دیں گے؟ یعنی سب کو شتم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ابو طالب۔ کون ہے ابو طالب؟ ابو طالب وہ جس کا ماضی بھی روشن ہے، جس کا حال بھی روشن ہے، جس کا مستقبل بھی روشن ہے۔ حال تو یہ ہے کہ جتنے گھر میں ہیں سب سید و سردار ہیں، اور مستقبل تو یہ ہے کہ ابو طالب کا بیٹا جب تک نہ آئے اللہ کی قیامت نہ آئے۔ یہ کردار ہے، یہ کریکٹر ہے۔ اور کون؟ کیا یہ 12 وہ ہیں جن کا کوئی مثل، کوئی نظیر، کوئی ثانی نہیں ہے۔ معلم 12 ہیں، تعلیم ایک ہے، چراغ 12 ہے، روشنی ایک ہے۔ دنیا میں جتنے امام ہیں سو کالڈ، ان سب کی فقہ کو جب آپ پڑھیں گے تو جتنے امام ہیں اتنے مصلح ہیں۔ اب میں اشارہ کر رہا ہوں، کسی امام نے کہا یہ پڑھنا مکروہ ہے، کسی نے کہا مباح ہے، کسی نے کہا مستحب ہے، کسی نے کہا ایسے ہاتھ رکھو، کسی نے کہا نہیں ایسے ہاتھ رکھو، کسی نے کہا ایسے جاؤ سجدے میں، کسی نے کہا ویسے جاؤ سجدے میں۔ بڑی محنت سے 3 4 5 بنائے بھی تھے تو وہ بھی سب الگ الگ ہیں، وہ بھی سب الگ الگ ہیں۔ یہاں 12 ہیں، مصلی ایک ہے۔ کسی امام کا کوئی مسئلہ الگ نہیں ہے، اور یہ حقانیت کی دلیل ہے، یہ امام برحق ہونے کی دلیل ہے، یہ امام صادق ہونے کی دلیل ہے۔ اور میرے عزیزو، کل میں نے ایک فقرہ آپ کی خدمت میں کہا تھا، اللہ قیامت کے دن امام کے ذریعے بلائے گا۔ یہ دیکھیں ندعو جو ہے وہ اصل میں الدعوہ، دعوت سے بنا۔ دعوت کا مطلب کیا ہے؟ بلانا۔ میں نے دعوت دی ہے، ہم نے فلاں صاحب کی دعوت دی ہے، مطلب ہم نے ان کو بلایا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ہم قیامت کے دن تمہیں امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام اچھا ہے تبھی تو بچ سکتے ہو، اور خود کتنے بھی اچھے ہو جاؤ لیکن اگر امام ہی برا ہے
ہے نا. دیکھیے دریائے نیل سے 2 لشکر گزرے. ایک کے امام ہے جناب موسیٰ اور ایک کے امام ہے فرعون. وہ وہی والا امام جو جہنم کی طرف. سمجھ رہے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ کے لشکر میں سب اچھے نہیں تھے لیکن بچ سب گئے. فرعون کے لشکر میں سب برے نہیں تھے لیکن ڈوب سب گئے. سامنے ہے میرے بھائی، یہ تو سامنے ہے. کیسے ڈوبے؟ اجے جناب موسیٰ آگے. اور جب دریائے نیل آیا تو قوم کا مزاج دیکھیں آپ. اچھا ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، یہ جو ضد ہے یہ لا علاج بیماری ہے. ضد جو ہے یہ لا علاج کچھ نہیں. صاحب ہم مولانا ہم سمجھا دیں گے، نہیں. جن کے مزاج میں ضد ہوتی ہے انہیں رسول اللہ نہیں سمجھا پائے تو آپ کیا سمجھائیں گے؟ اب ان سے زیادہ تو آپ نہیں. جب پہنچے تو جناب موسیٰ کی قوم کہنے لگی موسیٰ خوب ہمیں خواب دکھلا رہے تو نجات نجات نجات، فرعون سے نجات دلائیں گے نجات دلائیں گے. مروا دیا اب ہمیں. تیرنا آتا نہیں، پیچھے لشکر آ رہا ہے، جائیں تب مریں رکے تب مریں. خوب نجات دلائی ہے. اللہ نے کہا میرے کلیم یہ تیرے صحابی ہیں، ان کے ظرف کا مجھے پتہ چل گیا. نہیں غور کر رہے ہیں. بات بہت بڑی تھی. وہ موسیٰ کے صحابی تھے، تھوڑی سی مصیبت دیکھی برداشت نہ کر سکے. سلام ہو ان صحابیوں پر جو موت کو دیکھ رہے ہیں، یقین بڑھتا جا رہا ہے. کیا کہے موسیٰ بہت نجات، فرعون سے نجات دلائیں گے اور یہ کریں. اب تو ہم مارے جائیں گے، نیل ہے اس میں ڈوب جائیں گے. میرے کلیم عصا جو تمہارے پاس ہے تم اس عصا کو دریا پہ مارو راستہ بنے گا. عصا دریا پہ مارا راستہ بن گیا. جو راستہ بن گیا تو چلے جاؤ. ابھی تک تو تمہیں خطرہ تھا، راستہ نہیں تو راستہ بن گیا، اب جاؤ. تو معلوم ہے کیا کہا دیکھو ہم 12 قبیلے ہیں. تو کیا مطلب 12؟ اب ان کم عقلوں کو کون سمجھائے جو ایک عصا مار کے ایک راستہ بنا سکتا ہے. وہ 12 جگہ مارے گا، 12 راستے بن جائیں گے. لیجیے صاحب انہوں نے 12 راستے. اب چلے جاؤ. کہا نہیں اب ونڈو چاہیے. پانی میں ہم دیکھیں گے کہ دوسرے پہ کیا گزر رہی ہے. اس کا مطلب یہ قوموں کا پرانا مزاج ہے کہ اپنی تو چاہے جیسی ہو لیکن دوسروں کو بھی دیکھنا ہے کیا گزر رہی ہے. یہ ونڈو بھی بن گیا. اب چلے جاؤ. اب جا رہے ہیں. آج جب جانے لگے تو نکل گئے. جتنے تھے موسیٰ کے پیچھے چلے گئے. یہ ہوتا ہے اچھے امام ہونے کا فائدہ. اب وہ فرعون آئے، میں نے کہا دیکھو میں خدا ہوں، راستہ تمہارے لیے بنا دیا. بنایا موسیٰ نے. کہہ رہا میں نے بنایا. تو فرعون سمجھ میں آ گیا. کرے کوئی کہے کہ میں نے کیا. تم نے کیا. قدرت بھی مسکرا رہی. اے میرے مالک جب موسیٰ کا لشکر چلا گیا تو پانی ملا دے، موجیں مل جائیں، بات ختم ہو جائے گی. کہا کہ فرعون کو اس کی حیثیت تو بتا دوں. دیکھو میں نے راستہ بنایا ہے، آؤ. جب پورا لشکر آ گیا فرعون کا تو مرگ فرعون کے خوشی میں نیل کی موجیں بغلگیر ہونے لگی. جملہ نہیں پہنچا؟ ایسے سنے آپ. قدرت نے بتا دیا جب بھی فرعون کو مارنا ہو تو جو بچھڑے ہو ایک ہو جاؤ. فاصلہ تھا نا، مل گیا.
جب ڈوبنے لگے اب سورہ یونس، پروردگار میں ایمان لایا، اللہ نے کہا اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب اسلام کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، معرفت کے ذریعے کون اسلام لایا؟ جناب حمزہ کی تلوار سے ڈر کے کون اسلام لایا؟ امام بھرا۔ بس میرے عزیزو، مقصد گفتگو یہ ہے کہ امام وہ ہو جو اطاعت کے قابل ہو، امام وہ ہو، قرآن اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ صاحبان امر کون ہوگا؟ جو معصوم ہوگا۔ صاحبان امر کون ہوگا؟ جو حجت خدا ہوگا۔ صاحبان امر کون ہوگا؟ جس کی اطاعت واجب ہوگی۔ اور اللہ نے ہر نبی کو، ہر امام کو صاحب اعجاز بنایا ہے، معجزہ عطا کیا ہے، معجزہ عطا کیا ہے۔ ابھی جناب موسیٰ کا عصا، یہ معجزہ نہیں، اس کو آپ عصا نہ سمجھیے گا، یہ جو عصا ہے یہ معجزہ ہے، عصا معجزہ ہے۔ جادوگر جب آئے تھے، سنا ہے نا واقعہ، تو فرعون نے جادوگروں کو ایک کمرہ اور بغل والے کمرے میں جناب موسیٰ کو بلا کے وہاں رکایا تھا، مقابلہ ہونا تھا نا، ادھر جادوگر رکے ہوئے ہیں، ادھر جناب موسیٰ۔ تو جادوگروں نے آپس میں رات میں میٹنگ کی، کہا دیکھو موسیٰ کے پاس جو کچھ بھی طاقت ہے وہ سب اسی عصا میں ہے، اسی لاٹھی میں، وہ جو ڈنڈا ہے ساری طاقت، کسی طریقے سے وہ عصا غائب کر دو، ہے ختم ہو جائے، ہم جیت جائیں گے۔ جادوگر ہیں لیکن عصا کے قائل ہیں، یہ کلمہ گو ہیں، امام کے قائل نہیں، معصوم کے قائل ہے، جو عصا جو ہے مین یہی ہے، سب یہی ہے۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن وہ جناب وہاں سے عصا لائے گا کون؟ کہا میں جاتا ہوں۔ ایک تیار ہوا آیا تو اس نے دور سے دیکھا کہ جناب موسیٰ سو رہے ہیں اور برابر میں عصا کھڑا ہے، دیوار سے ٹیکلا عصا لگا ہوا ہے، موسیٰ سو رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، معصوم سوتا نہیں ہے، معصوم سوتا اگر سو جائے تو نفس کیسے بیچے گا؟ معصوم کی خواب نیند ہماری طرح غفلت کی نہیں، معصوم ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ گیا، اچھا یہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ جناب موسیٰ سو رہے ہیں اور میں عصا لے کر آ جاؤں۔ اب یہ بڑھا، جیسے اچھا جناب موسیٰ دیکھ سب رہے ہیں، خاموش ہیں، جیسے اس نے چاہا عصا کو پکڑے، عصا چلنے لگا، عصا آگے آگے یہ پیچھے پیچھے۔ ایک مرتبہ دوڑ کر آیا ہانفتے کانپتے ہوئے اور آ کے لوگوں کا لے آیا عصا، اور جادوگروں نے کہا کہ جو میں نے دیکھا تم نے نہیں دیکھا۔ کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا عصا تو چل رہا ہے۔ نہیں غور نہیں کیا، اسی کا جملہ میں پڑھ دوں۔ وہ جادوگر نے کہا جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا۔ کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے یہ دیکھا موسیٰ سو رہے ہیں، عصا جاگ رہا ہے۔ وہ سو رہے ہیں، وہ جاگ رہا ہے۔ تو اب مجھے کہنے کا حق ہے نا کہ معصوم سوتا نہیں ہے، وہ سمجھ رہے تھے سو رہے ہیں، عصا جاگ رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے کسی نے سوچا تھا کہ ہم اگر سپریم لیڈر کو مار دیں گے تو سسٹم ختم ہو جائے گا، وہ شہید ہو گئے، نظام ٹکرا رہا ہے، آئیڈیالوجی اور سیرت۔ دیکھیے مسئلہ شخص اور شخصیت کا نہیں ہوتا، مسئلہ فکر کا ہوتا ہے۔ فکر اگر کسی کی جوان ہے تو پھر اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ حوصلے بلند ہونے چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا دعائے عرفہ میں، الحمدللہ الذی لیس قضائہ لدافعون ولا لعطائہ مانعون، اے میرے اللہ
جس کو عطا کرنے کا تو فیصلہ کر لے، ساری کائنات تیری عطا کو روک نہیں سکتی۔ میرا آقا فرماتا ہے اسی دعا عرفان وَوَحِيدًا فَكَسَّرْنِي، اے میرے پروردگار تو نے مجھ اکیلے کو لشکر بنا دیا۔ حسین کہہ رہے ہیں مجھ اکیلے کو لشکر بنا دیا۔ کیا مطلب ہے کہ ہوں تو میں اکیلا لیکن مجھ سے لشکر بھاگ رہا ہے، ہیبت، روب، دبدبہ۔ ورنہ تاریخ میں 72 اور سامنے پورا لشکر، کیا تقابل ہے؟ لیکن بتایا خود شمر کہتا ہے کہ میں نے جنگیں اتنی لڑیں، مجھے کربلا سے زیادہ بہادر کہیں نہیں ملے۔ شجاع تھے، شجاع۔ حسین جنہیں ساتھ لے کر آئے تھے یہ سب صاحب کمال تھے، یہ سب صاحب عفت تھے، یہ شجاع تھے، یہ حافظ قرآن تھے۔ کون آئے تھے کربلا میں؟ جب امام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا شہدائے کربلا کی فہرست ازل سے معین تھی، جن کے نام تھے وہی کربلا میں شہید ہوئے، اور جو پہنچا نہیں تھا اسے میرے جد نے خط بھیج کر بلایا ہے۔ کون؟ شہدائے کربلا۔ میرے عزیزو 21ویں شب ہے، آپ صبح سے ذکر سید الشہداء، ماتم، عزا، غصہ پیش کر رہے ہیں اس ماں کو جس کو تمنا یہ تھی، خواہش یہ تھی کہ بابا میرے حسین پہ کون روئے گا، بابا میرے حسین پہ کون روئے گا۔ اے بیٹی یہ انتظام اللہ کرے گا، تیرے حسین پہ رونے والوں کی کمی نہ ہوگی۔ اے بی بی، اے سیدہ، اے شہزادی کونین، آپ کے لال کے عزادار جمع ہیں، یقیناً آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، لیکن ذرا محسوس تو کریں وہ ماں جو ہر مجلس میں جاتی ہے اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، جناب سید سجاد بیویوں کو لے کر شہزادیاں کربلا میں آئیں، بہن نے بھائی کا غم منایا۔ آپ تصور کریے گا کیا عالم رہا ہوگا کہ جب بہنیں اپنے بھائی کی قبر پہ آئی ہوں گی، ان بیویوں کی کیا کیفیت رہی ہوگی جب انہوں نے اسی زمین پہ آ کے قدم رکھا جہاں ان کے جوان ایڑیاں رگڑ کے دنیا سے گئے تھے۔ عزیزو، جب کربلا میں ماتم کیا، بھائی کا غم منایا، اب یہ قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ بشیر ابن جزلم کو امام نے کہا کہ ہم براہ راست مدینے میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ جب ہم مدینے سے نکلے تھے تو ہمارے بچے ہمارے ساتھ تھے، آج ہم آ رہے ہیں تو ہماری گودیاں اجڑی ہوئی ہیں، بیرون مدینہ خیمہ نصب کیا گیا۔ بشیر سے کہا بشیر تیرا باپ اشعار کہتا تھا، کیا بھی تو شعر کہتا ہے؟ جا کے مدینے میں خبر کر دے جو قافلہ 28 رجب کو گیا تھا وہ واپس آیا ہے، حسین شہید ہو گئے۔ بشیر آیا اور یہ قافلہ بیرون مدینہ، خیمے لگے ہوئے ہیں، خیمے میں بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ بشیر نے آ کے ندا دی، اے مدینے والو، اے مدینے والو، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، سردار مدینہ بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔
اے لوگوں بیرون مدینہ خیمے لگے ہوئے ہیں، عباس شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے۔ اب یہ خبر جب دی اور اس کے بعد جب محلے بنی ہاشم میں آیا تو عزیز و تاریخ کہتی ہے کہ زنانیں بنی ہاشم کی عورتیں سر و سینہ کو پیٹتی ہوئی ایک مرتبہ بیرون مدینہ جانے لگیں۔ جناب محمد حنفیہ نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی آیا ہو مجھ سے ملاقات کے لیے نہ آیا ہو۔ عزیزو جب بشیر یہ اعلان کر رہا تھا تو جناب علی اکبر، جناب قاسم اور محمد کے ہمسن بچے جو تھے وہ گھروں سے نکل کے بشیر کے پاس آئے اور بشیر سے پوچھتے ہیں بشیر یہ بتا دے جب قافلہ آیا ہے اور محمد آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں۔ پھر کوئی جوان آگے بڑھتا ہے کہتا بشیر یہ بتا کیا علی اکبر آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں؟ اے بشیر بتا کیا قاسم آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں؟ عزیزو بشیر یہی کہتا ہے کہ رسول کے روضے پہ چلو جواب دوں گا، رسول کے روضے پہ چلو جواب دوں گا۔ ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے کہ ایک بچہ آیا اور آ کے کہنے لگا بشیر یہ بتا کیا میرا بابا آیا ہے یا نہیں آیا؟ بشیر کہتا ہے میرا دل لرز گیا، اللہ جانے کہ شہید کا بچہ ہو۔ ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ بچے نے کہا مجھے بتائیے میرا بابا آیا یا نہیں آیا، اگر میرا بابا آیا ہو تو میں لباس تبدیل کروں اور میں تیار ہو کے آ جاؤں۔ بشیر نے کہا تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ کہا میرے بابا کا نام عباس ہے۔ عزیزو بشیر تڑپ کے رونے لگا۔ جزاکم اللہ۔ ہاں لو عزیزو مدینے میں کوہرام ہے، اس لیے جناب کلثوم نے مرثیہ پڑھا تھا نا جب اپنے نانا کا شہر دیکھا تھا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کر۔ جب ہم گئے تھے ہماری گودیاں آباد تھیں، اب ہمارے جوان ساتھ نہیں ہیں، ہمارے بچے ساتھ نہیں ہیں۔ جزاکم اللہ۔ ہاں عزیزو ایک مرتبہ جب یہ قافلہ شہر مدینہ میں داخل ہوا تو علی کی بیٹی نے کہا کہ ہم سب سے پہلے نانا کے روضے پہ جائیں گے۔ عزیز ایک جمع غفیر ہے، لوگوں کا مجمع ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب اپنے نانا کی قبر پہ جب آئیں تو سب سے پہلے نواسی نے اپنے آپ کو نانا کی لحد پہ گرایا، کہا نانا نواسی آئی ہے، اے نانا بازار سے ہو کے آئی ہے، دربار سے ہو کے آئی ہے۔ نانا جب پردیس سے آتے ہیں تو بزرگوں کے لیے تحفہ لاتے ہیں، نانا یہ آپ کی امت نے اجر رسالت ادا کیا، لہو برا کرتا قبر نبی پہ رکھا اور کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا جزاکم ربکم خیر الجزا تو میں دکھاتی کہ میرے پشت پر کتنے میرے بازوؤں پر تازیانے کے نشان ہیں۔ جزاکم اللہ۔ بس عزیزو ایک روایت اور مجلس یہیں پہ ختم کر دوں گا۔ ایک مرتبہ ساری بیویاں رسول کے روضے پر ہیں، کسی نے کہا راستہ دے دو، حسین کی بیمار بیٹی سغرا آ رہی، حسین کی بیٹی سغرا آ رہی ہے۔ بیویوں نے راستہ دینا شروع کیا، جناب سغرا آئیں، آنے کے بعد لپٹ کر رونے لگیں، کبھی زینب کے گلے لگیں، کبھی لیلا کے، کبھی رباب کے، اور ایک مرتبہ کہتی ہیں اے پھوپھی اماں میرا بابا کہاں رہ گیا، اے پھوپھی اماں میرے چچا عباس کہاں ہے، میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے، آنو محمد کہاں ہے۔ عزیزو بس جملے پہ ذرا غور کریے گا۔ جناب سغرا پوچھ رہی ہے بابا کہاں ہے؟ سغرا تیرا بابا شہید ہو گیا، تیرا چچا قتل ہو گیا، تیرے اکبر کے سینے میں نیزے کی یعنی لگی، قاسم کو پامال کیا گیا، آنو محمد شہید ہو گئے۔ جناب سغرا نے ایک ایک کا نام لیا، جناب زینب نے کہا شہید ہو گئے،
गए, कत्ल हो गए। सोगरा रुकी, चुप हो गई, कुछ ना कहा। एक मर्तबा बीबियां खड़ी थी, बीबियों की गोदियों को देखना शुरू किया। कभी रबाब की आगोश, कभी लैला की गोदी को देखा। कहा सोगरा आगोश में क्या तलाश कर रही हो? ऐ बुबी अम्मा सब शहीद हो गए, मेरा भैया अली असगर, मेरा असगर तो होगा। ऐ सोगरा अली असगर भी बाबा अस्सलामुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाह अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। इलाही बिहक़्क़ फ़ातिमत ज़हरा बिहा बालिहा बनीहा। बारे अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। माबूद, इस अज़ा में, अज़ादारी में जितने लोग मुसलसल मजलिसों में शरीक होते हैं, बारे अल्लाह उन तमाम शरीक होने वाले मौला के चाहने वाले मौला के आज़ादारों की तमाम तर मुश्किलात को दूर फरमा। बारे अल्लाह दुनिया में जहाँ कहीं भी आज़ादार इमाम मज़लूम हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, तमाम तराफ़ात से महफूज फरमा। बारे अल्लाह हमारे उलमाए कराम मराज कराम को सेहत सलामती तौल उम्र अता फरमा। मेरे माबूद परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचम कुफ्र नफाक को सन्निगू फरमा। यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको मौला के आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। मादरे हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम। मादरे हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम। मादरे हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम। मादरे हुसैन तेरे नाम, जोज़े अली सरबलंद, फातिमा अजीज अर्जुमन। जिसके आस्ताने पाक के कुस्सियान अर्श है गुलाम, हर दुरूद और हर सलाम। मादरे हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम। मादरे हुसैन तेरे नाम, है वो फातिमा आरज़ूए क़ल्बे मुस्तफ़ा। जिसके लाडले हसन हुसैन, जिसकी बेटियाँ फलक मकाम, हर दुरूद और हर सलाम। मादरे हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम। मादरे हुसैन तेरे नाम, कट रहा था फर्श सादी, चल रहा था खंजरे लई। बीबी आप देखती रही, लुट गया हरम जले ख़याम, हर दुरूद और हर सलाम। मादरे हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम। मादरे हुसैन तेरे नाम, सानिए जनाबे सैयदा, अल्लाह अल्लाह तेरा हौसला। खूब की हिफाजत हराम, खूब की हिफाजत हरम, बाद कत्ल सैयद अनाम, हर दुरूद और हर सलाम। ख्वाहर हुसैन तेरे नाम, हर
حسین تیرے نام، بی بی غم اٹھائے ہیں بہت، دل پہ داغ کھائے ہیں بہت، کچھ پہ حسین کی بہن ہو گئی مصیبت تمام، ہر درود اور ہر سلام فخر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام فخر حسین تیرے نام، کربلا میں اپنے دل ربا کر دیے حسین پر فدا، اون اور محمد زری ہو گئے شہید و تسن کام، ہر درود اور ہر سلام فخر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام فخر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، یا حسین۔ نہ محمل ہے نہ ہودج ہے، نہ لشکر کی وہ سج دھج ہے، نہ سر پہ علم نہ چادر ہے، اللہ یہ کیسا منظر ہے، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، سفر سے آتے ہیں سوغات درد لاتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، کیا سلام محمد کے آستانے کو، کٹا کے آئے ہیں زہرا کے سب گھرانے کو، نہ کر قبول تو ہم بے کسوں کے آنے کو، یہ نوح کرتے ہیں اور اشک خون بہاتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، مدینہ ہم تیرے والی کو آئے ہیں کھو کر، مدینہ کوفے میں سر ننگے ہم پھرے در در، مدینہ داغ رسن ہے ہمارے شانوں پر، اٹھا کے ہاتھ مدینے کو یہ سناتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، ہر ایک قدم پہ بکا کب لبوں پہ بین نہیں، ہمارے زندہ پزہرا کا نور عین نہیں، مدینہ کے برو قاسم نہیں حسین نہیں، یہ کیسے کیسے جوان تھے جو یاد آتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، مدینے والوں کہو اس بہن کی کیا تقدیر جو
جو دیکھے اپنے برادر کے حلق پر شمشیر، لہو میں گئے کہ جو دیکھے حسین کی تصویر، لہو میں کیا یوں ہی بھائی کا سر دکھاتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، بتاؤ کہتے ہیں کیا سب سمجھائی کو، جو 40 تلک دے کفن نہ بھائی کو، بہن دکھائے گی منہ کس طرح خدائی کو، کفن دیا ہے نہ ان کی لحد بناتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، چلا بشیر یہ دیتا ہوا خبر ہر جا، مگر محل ہاشم میں دیکھتا ہے کیا، کہ ایک مریض سرے راہ ہے کھڑی تنہا، ہے منتظر کہ وہ کنبے کے لوگ آتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، سفر سے آتے ہیں سوغات درد لاتے ہیں، عید کربلا لے لو سلام زینب کا، شاہ شہید کربلا لے لو سلام زینب کا، آئے آئی ہوں پھر سے نینوا، لے لو سلام زینب کا، شاہ شہید کربلا لے لو سلام زینب کا، شاہ شہید کربلا لے لو سلام زینب کا، شاہ شہید کربلا لے لو سلام زینب کا، ہائے بھیا 72 کا چہلم کروں گی، بھیا 72 کا چہلم کروں گی، ہائے دل کھول کر آج ماتم کروں گی، دل کھول کر آج ماتم کروں گی، ہائے فرش ازالو بچھ گیا، لے لو سلام زینب کا، شاہ شہید کربلا لے لو سلام زینب کا، شاہ شہید کربلا لے لو سلام زینب کا، ہائے بھیا لہو میرا سجاد رویا، بھیا لہو میرا سجاد رویا، ہائے میں سو سکی اور نہ سجاد سویا، میں سو سکی اور نہ سجاد سویا، ہر قدم تھی کربلا، لے لو سلام زینب کا، شاہ شہید کربلا لے لو سلام زینب کا، ہائے میں بھی یہیں زائروں میں رہوں گی، میں بھی یہیں زائروں میں رہوں گی، ہائے ہر زائروں کی میں خدمت کروں گی، ہر زائروں کی میں خدمت کروں گی، ہائے یہ وقت پھر کب آئے گا، لے لو سلام زینب کا، شاہ شہید کربلا لے لو سلام زینب کا،
جا رہی ہوں، بھرا کرتا لے جا رہی، ہائے لیکن تمہاری قسم کھا رہی ہوں، لیکن تمہاری قسم کھا رہی، ہاں ہاروں گی نا میں حوصلہ، لے لو سلام زینب کا شاہ شہید کربلا، لے لو سلام زینب کا، ہائے بھیا سکینہ کو نہ لائی زینب، بھیا سکینہ کو نہ لائی زینب، ہائے زندان میں اس کو چھوڑائی زینب، زندان میں اس کو چھوڑائی، ہائے روتی رہی وہ محلقہ، لے لو سلام زینب کا شاہ شہید کربلا، لے لو سلام زینب کا، ہائے سارے شہید اب تمہارے حوالے، ہائے سارے شہید اب تمہارے حوالے، ہائے میں اپنے ان غمزدوں کو سنبھالے، میں اپنے ان غمزدوں کو سنبھالے، ہائے لے جا رہی ہوں قافلہ، لے لو سلام زینب کا شاہ شہید کربلا، لے لو سلام زینب کا، ہائے آئی ہوں پھر سے نینوا،